حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاثہ۔ انسان جب مر جاتا ہے تو اس کے اعمال ختم ہو جاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اب اس کے اوپر اس جہان کے جو احکامات ہیں وہ احکامات کا اب وہ مکلف نہیں رہا، اب وہ دوسرے عالم میں چلا گیا ہے، وہاں کے معاملات دوسرے ہیں، وہاں کی چیزیں دوسری ہیں۔ تو انسان جب مر جاتا ہے تو اس کے سارے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ لیکن تین چیزیں ایسی ہیں کہ مرنے کے بعد بھی وہ قبر میں پڑا سو رہا ہے، لیکن اسے عمل کا ثواب مل رہا ہے، اسے نیکی کا اجر مل رہا ہے۔ وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا کہ ایک تو یہ کہ اس نے کوئی ایسا صدقہ جاریہ چھوڑا کہ جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، نفع اٹھا رہے ہیں، دنیاوی طور پر یا دینی طور پر۔ مثلا کوئی مسجد بنا دی، لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں، کب تک پڑھتے رہیں گے؟ جتنی عبادتیں کرتے رہیں گے، اس بنانے والے کا ثواب میٹر چل رہا ہے، اس کا اجر ختم نہیں ہوا۔ کوئی اسپتال بنا دیا جہاں لوگوں کا علاج معالجہ ہو رہا ہے، لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے۔ کوئی مدرسہ بنا دیا، کوئی اور ایسا کام کر دیا، کوئی کنواں کھود دیا، لوگ پانی لے رہے ہیں۔ یہ بہت ساری صورتیں صدقہ جاریہ کی۔ اسی طریقے سے او علم ينتفع به، یا اس نے مرنے والے نے کوئی ایسا علم چھوڑا ہے کہ جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، کوئی کتاب لکھ دی جس سے لوگوں کی اصلاح ہو رہی ہے، لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے، لوگ راہ راست پر آ رہے ہیں، ان کی جہالت ختم ہو رہی ہے، علم کی روشنی مل رہی ہے۔ لکھنے والا تو لکھا کے چلا گیا، وہ قبر میں پڑا بیچارہ سو رہا ہے، لیکن ثواب مسلسل اسے مل رہا ہے جب تک لوگ اس کتاب سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس کے لیے راحت او ولد صالح يدعو له۔ تیسری صورت بیان فرمائی کہ یا تو اس نے کوئی ایسی نیک اولاد چھوڑی، اولاد نہیں ہے حدیث میں، یہاں پر صالح کا لفظ ہے، صالح کی قید ہے۔ اولاد تو سارے لوگ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، وہ کوئی مرنے والے کے لیے صدقہ جاریہ نہیں ہے۔ او ولد صالح، ایسی اولاد جو نیک ہے، تو وہ جتنے نیک کام کرتی رہے گی، جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتی رہے گی، دوسروں کو فیض پہنچاتی رہے گی، اس مرنے والے نے اپنی اولاد کو جس کام کے لیے تیار کیا تھا، وہ اجر اور ثواب جو ہے وہ اس کو ملتا رہے گا۔ پھر آگے فرمایا یدعو لہ، وہ خود بھی، یعنی اس نے جو اولاد چھوڑی وہ اولاد بھی نیک تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اس مرنے والے کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے وہ دعا بھی کرتی ہے پیچھے، تو اس سے بھی ان کو فائدہ پہنچتا۔ تو میت کے لیے تین کام کرتے رہنا چاہیے۔ میں نے کل آپ سے ذکر کیا تھا کہ میں بات آج بتاؤں گا، ذرا سا اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں۔ میت کے لیے تین کام کرتے رہنا چاہیے۔ سب سے پہلی چیز ہے میت کے لیے دعائے مغفرت، ذہن میں رکھیے گا، آگے اس پر بات کرنی ہے۔ میت کے لیے دعائے مغفرت، اس کا ثبوت قرآن کریم سے اور سینکڑوں احادیث سے ہے کہ آدمی جب کسی مرحوم یا مرحومہ کے لیے مغفرت کی دعا کا اہتمام کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو فائدہ پہنچاتے ہیں، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طریقے سے نمبر 2، میت کے لیے مالی ایصال ثواب، میت کے لیے مالی ایصال ثواب، یعنی مال صدقہ کر کے اس کا ثواب پہنچا دے، احادیث سے اس کا بھی ثبوت ملتا ہے۔ اور
خصوصاً ایسا صدقہ جاریہ کہ جس کا ثواب طویل عرصے تک چلتا رہے تو مرنے والے کو اس کا فائدہ پہنچتا ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے تلاوت، اللہ تعالیٰ کا ذکر، نفلی عبادات، اس کا ایصال ثواب کر دیا جائے۔ تو یہ تین چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں، ان میں سے نمبر 1 پہلی چیز، نمبر 2 دوسری چیز، یہ دونوں چیزوں کا درجہ سب سے ٹاپ پر ہے، اور تیسری چیز جو ہے وہ بالکل آخر میں ہے۔ لیکن ہمارے ہاں تیسرے نمبر کی جو چیز ہے وہ پہلے نمبر پر ہے، اور باقی دونوں چیزیں ختم۔ نہیں سمجھ آئی بات؟ تیسرے نمبر کی جو چیز ہے وہ تیسرے نمبر پر ہے، اور ہمارے عرف میں، ہمارے ماحول میں، ہمارے ذہنوں میں یہ تیسرے نمبر کی چیز کو ہم درجہ دیتے ہیں پہلا درجہ، پہلے نمبر پر۔ اور بقیہ جو دو چیزیں ہیں، یعنی میت کے لیے دعا مغفرت کرتے رہنا اور میت کو مالی ایصال ثواب پہنچانا، ان دونوں میں بھی سب سے زیادہ مفید چیز جو ہے وہ میت کے لیے مالی ایصال ثواب ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ جی ایک آدمی تلاوت کر کر ایصال ثواب کر رہا ہے، ذکر کر کر ایصال ثواب کر رہا ہے، اپنے مردے کو نفلی عبادات کر کر اس کو ثواب پہنچا رہا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو تیسرا درجہ ہے اور دعائے مغفرت جو ہے وہ پہلا درجہ ہے۔ تو حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ایک مثال سے سمجھایا، اور وہ مثال اگر آپ سمجھ لیں تو بات بہت اچھی طریقے سے واضح ہو جائے گی اور کوئی اس میں اشکال باقی نہیں رہے گا۔ فرمائیں کہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ فرض کریں کہ ایک آدمی ہے، اس کو وہ کسی قید میں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ ایک آدمی ہے جو جیل میں ہے، کسی بھی وجہ سے قید میں ہے۔ اب اس کی دو صورتیں، ایک صورت یہ ہے کہ روزانہ آپ جیل میں اس کو اچھے سے اچھا، اعلیٰ سے اعلیٰ قسم کا کھانا پہنچا رہے ہیں، بس کبھی کڑھائی، کبھی فرائی، کبھی چائنیز، کبھی یہ، کبھی بیف، کبھی چکن، کبھی مٹن۔ ایک صورت تو یہ کہ آپ کھانا روزانہ اچھے سے اچھا پہنچا رہے ہیں، ٹھیک۔ دوسری صورت یہ ہے کہ آپ اتنا کھانے کا اہتمام نہیں کر رہے جتنا اس کو چھڑوانے کا اہتمام کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں۔ تو کون سی صورت زیادہ بہتر ہے؟ جی چھڑوانے والی۔ تو میت کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کرنا گویا کہ اس کو اللہ کے عذاب سے چھڑوانا ہے، اس کی کوشش کرنی ہے، اور یہ جو چیزیں آپ اس کو بھیج رہے ہیں یہ اس کے لیے کھانا ہے۔ بھئی آپ دال روٹی دیتے رہیں، کوئی مسئلہ نہیں، دال روٹی دیتے رہیں، دلیا دیتے رہیں، کھچڑی دیتے رہیں، سب دیتے رہیں، لیکن اس سے زیادہ کوشش آپ کریں اس کو چھڑوانے کی، تو ظاہر ہے کہ وہ صورت جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ان تین چیزوں میں سے پہلی جو دو چیزیں ہیں، نمبر 1 میت کے لیے دعائے مغفرت، یہ بہت اعلیٰ چیز ہے، اور دوسرے نمبر پر میت کے لیے مالی ایصال ثواب۔ مالی، کوئی بیچارہ غریب سا آدمی تھا، آپ نے ایک کپڑا جوڑا خریدا اور جوڑا خرید کر اس کو آپ نے دے دیا، اور 1000 روپے بھی دے دیے، 1500 روپے، بھائی اب آپ اس کو سلوا لینا، یہ بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑا عمل ہے۔ کوئی تھا بیچارہ غریب، اس کو آپ نے کھانا کھلا دیا، کوئی تھا اس کے گھر آپ نے راشن باندھ دیا۔ یہ ہے مالی، یعنی ہر وہ چیز کے جس کے اندر آپ کا مال خرچ ہو رہا ہے، جس کے اندر آپ کا پیسہ خرچ ہو رہا ہے، اس سے میت کو بہت نفع پہنچتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر ہے نفلی عبادات کے ذریعے ان کو ثواب پہنچایا جائے۔ بہرحال ہمارے جتنے بھی مرحومین ہیں ان کے لیے، ان کا حق ہے ہمارے ذمے کہ ہم ان کے لیے یہ تینوں کام کریں بلا تخصیص، یہ تینوں کام کریں۔ اب تو وہ چلے گئے دنیا سے، لیکن کم سے کم ان کو یہ کام کر کر ہم فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔